السلام علیکم۔ دا خلافت موومنٹ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک بہت ہی اہم موومنٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے بیک گراؤنڈس کے اندر آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا جی ترکی کے اندر خلافت ختم ہوئی، کیسے ہوئی، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ آپ لوگ سنتے ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ مختصر ترکی کی خلافت کیسے ختم ہوئی اور یہ خلافت موومنٹ اصل میں تھی کیا، یہ سوال اگر ایگزام میں آتا ہے نا تو خلافت موومنٹ، تو آپ اس کا سارا آنسر انشاءاللہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے بتاؤں گا انشاءاللہ اس کو آپ فالو کریں۔ سب سے پہلے آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ لکھنا ہے۔ بیک گراؤنڈ میں ہوا کیا کہ فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی 1914 میں یورپ کے اندر۔ یہ ایک چھوٹے سے ملک آسٹریا سے شروع ہوئی، ٹھیک ہے، کرتے کرتے یہ پوری سینٹرل یورپ میں پھیل گئی۔ اچھا ہوا کیا، جرمنی، بلغاریہ، آسٹریا یہ ایک سائڈ پہ تھے، دوسری سائڈ پہ تھا جی فرانس تھا، رشین تھا، برٹش فورسز تھیں، ٹھیک ہے، یو ایس اے بھی تھا، اور دیکھو مطلب کئی ممالک تھے ان کے ساتھ۔ اچھا ہوا کیا، اب فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ترکی نے سائڈ لی جرمنی کی اس ورلڈ وار کے اندر، ٹھیک ہے، ترکی سائڈڈ ہوئی جرمنی۔ ترکی اور جرمنی دوست تھے اس وقت ایک اچھے، ترکی نے جرمنی کی سائڈ لی۔ اب شروع میں تو ایسا لگتا تھا اس وقت کے حالات کیسے کہ جرمنی جنگ جیت جائے گا اور پورا یورپ جرمنی فتح کر لے گا، لیکن بس جو اللہ کو منظور ہوا کیا کہ ڈیفیٹ آف جرمنی اینڈ ترکی، دونوں کو ڈیفیٹ ہو گیا، دونوں ہار گئے، دونوں جرمنی اینڈ ترکی ہار گئے 1919 میں جب جنگ فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور الائڈ کنٹریز نے جرمنی کے اندر مطلب انہوں نے تہس نہس کر دی زمینیں۔ اب مسلمانوں کو ڈر لگ گیا، ٹھیک ہے، جو خاص طور پہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے مسلمان تھے ان کو ڈر لگ گیا۔ انہوں نے کہا یار اچھا جو ترکی اس وقت تھا نا، وہ ترکی کا سلطان، ترکی کا جو کیلف تھا، جو خلیفہ تھا، وہ تمام مسلم امت کا خلیفہ تھا اس وقت کے دور میں، اور بہت بڑا رقبہ انہوں نے اس دنیا کا گھیرا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اتنی بڑی وہ خلافت تھی اوٹومن امپائر۔ اچھا اب مسلمانوں کو ڈر لگ گیا، ظاہری بات ہے، مسلمانوں کے جو ہولی پلیسز ہیں جیسا کہ آپ کا مکہ، مدینہ، مکہ شریف، مدینہ شریف اور فلسطین وغیرہ، یہ سب مسلمانوں کے پلیسز سے، ظاہر ہے اس وقت اس کے ان کے انڈر سے خلافت جب تک تھی۔ مسلمانوں کو ڈر لگ گیا یہ رب کہ اب تو یہ برٹش فورس سے اللہ نہ کرے یہ ادھر آگے ان کی کوئی بے حرمتی نہ کریں، ان کو کچھ مطلب اس طرح نہ کریں جو انہوں نے جرمنی کے اندر کیا ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ خلافت کو بچانا ہے کسی طریقے سے، ترکی کیونکہ بہت برے طریقے سے ہار چکا تھا، خلافت بھی بچانی تھی، ترکی بھی بچانا تھا۔ ایک ٹریٹی سائن ہوئی تھی ترکی کے ریپرزنٹیٹیو اوٹومن امپائر کے جو تھے اور یہ الائڈ فورسز کے درمیان، ٹھیک ہے، اس ٹریٹی کے انڈر ترکی ڈیوائڈ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، ترکی ڈیوائڈ ہو رہا تھا اس کے اندر، ٹھیک ہے، اور ان کی خلافت اس کا انڈر ختم ہونی تھی۔ تو اب مسلمانوں نے اس کو روکنے کے لیے، ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے ایک موومنٹ چلائی جس کو کہا جاتا ہے خلافت موومنٹ تاریخ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو خلافت موومنٹ تھی نا، اس کے لیے انڈیا کے جو مسلمان تھے نا سب کانٹیننٹ کے، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، ٹھیک ہے، مولانا شوکت علی وغیرہ تھے، ایز اے سیکرٹری ان کو رکھا پہلے 1919 دسمبر لکھنؤ میں ایک کمیٹی انہوں نے بنائی، ٹھیک ہے، ان کا اس موومنٹ کے لیے سیٹھ جان محمد چوٹانی، یہ میں کچھ نام بتا رہا ہوں، خلافت کمیٹی کے تھے سارے، ٹھیک ہے، حاجی محمد صدیق خان وغیرہ، حاجی محمد صدیق کھٹری، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خلافت ڈے 27 اکتوبر کو منایا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب خلافت موومنٹ کے لیڈرز آپ ذرا ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے، مولانا شوکت علی تھے، مولانا محمد علی جوہر تھے، مولانا ظفر علی خان تھے، حکیم اجمل خان تھے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے، بڑے مشہور ہیں، ان کا نام تو سنا ہی ہوگا پاکستانیوں نے خاص طور پہ۔ اچھا ڈاکٹر انصاری تھے، مولانا حضرت موہانی تھے، یہ مین لیڈرز تھے، ٹھیک ہے، لیڈرز آف خلافت موومنٹ۔ اب خلافت موومنٹ کا آبجیکٹیو ایگزامس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ 3 آبجیکٹیو جس کے آپ نے لکھنے ہیں۔ ان کا مقصد تھا خلافت ان ترکی بی کیپٹ انٹیکٹ اینڈ خلیفہ ٹو کیری آؤٹ دا بزنس آف گورنمنٹ ایز یوزول، یعنی خلافت نہیں توڑی جائے گی، خلافت نہیں ختم کی جائے گی، اور خلیفہ دوبارہ سے اسی طرح نارمل حالات کے مطابق گورنمنٹ چلائے، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری بات، جو ہمارے مسلمانوں کے سیکرڈ پلیسز ہیں نا، ان کو سیف گارڈ کیا جائے، ترکی کے اندر جتنے بھی آتے ہیں ہمارے مکہ مدینہ، اور نان مسلم فورسز کو انٹر نہ ہونے دیا جائے، ٹھیک ہے، یہ ان کا ایک پوائنٹ تھا۔ اور تیسرا پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ جو ترکی کا جو کنٹری ہے نا، ٹوٹل پورا ترکی جو ہے، اس کو توڑا نہ جائے، اس کی باؤنڈریز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے کسی صورت، ٹھیک ہے، یہ ان کے آبجیکٹیوز تھے۔ پھر انہوں نے کچھ ایکٹیویٹیز چلائیں، ظاہری بات ایکٹیویٹیز تو ہوتی ہے نا، موومنٹ پریشر تو ڈالنا تھا برٹش کے اوپر نا کسی طریقے سے۔ اب ایکٹیویٹیز کے انہوں نے پروسیشنز ارینج کیے، اسٹرائکس کی، پروٹیسٹ کیے، انہوں نے جلوس نکالے، ٹھیک ہے، انہوں نے اسٹرائکس کی، انہوں نے پروٹیسٹ کیے، انہوں نے دھرنے دیے، اور کہتے ہیں جی آپ کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں نا، کہتے ہیں سب سے بڑی موومنٹ تھی سب کانٹیننٹ کے اندر، اتنی بڑی موومنٹ اتنے بڑے لیول کے اوپر نکلی تھی یہ، ٹھیک ہے، کہ ہر مسلمان نے حصہ لیا تھا۔ اچھا صرف مسلمان نہیں، ہندوؤں نے بھی حصہ لیا تھا، مزے کی بات یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔
ٹھیک ہے. یہ سب آپ نے خلافت موومنٹ میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں ڈیٹیل کے لیے بتا رہا ہوں. یہ ان لوگوں نے لکھنا ہے جو یونیورسٹی کالجز میں پڑھتے ہیں, نہیں جو اسکولوں والے ہیں انہوں نے صرف آبجیکٹیوز تک لکھنا ہے, اس سے آگے نہیں لکھنا, صرف بیک گراؤنڈ اور آبجیکٹیوز وغیرہ لکھ دیں. ٹھیک ہے, باقی جو یونیورسٹیوں والے ہیں اور سی ایس ایس والے ہیں وہ ان کو دیکھ لیں ذرا. اچھا, ایکٹیویٹیز آف موومنٹ. ایکٹیویٹیز کے اندر میں نے آپ کو بتایا, ٹھیک ہے, اس طریقے سے. پھر اس طرح انہوں نے ڈیلیگیشن سینڈ کی انگلینڈ پرائم منسٹر کے پاس, برٹش جو تھے کہ اچھا برٹش پرائم منسٹر وغیرہ نے نا سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی جو سیکرٹ پلیسز ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا کچھ نہیں ہوگا, آپ لوگوں کو نقصان نہیں ہوگا. وہ اپنے وعدے سے ہی پھر گئے, انہوں نے اپنے وعدے سے انکار کر دیا, وہ پھر گئے. ٹھیک ہے, خلافت ڈیلیگیشن گئی تھی یہ مولانا محمد علی جوہر کے انڈر, ٹھیک ہے, برٹش پرائم منسٹر سے ملنے. ٹھیک ہے, جو اینٹی مسلم تھا, وہ مسلمانوں کے خلاف تھا پرائم منسٹر, اس نے ریجیکٹ کر دیا. ہوا کیا نا, اب انہوں نے نا ایکٹیویٹیز کے اندر انہوں نے ڈاکٹرز, نرسز, میڈیسنس ترکی کے لیے مطلب ڈسپیچ کی تاکہ جو انجرڈ تھے سولجرز ان کو فرسٹ ایڈ دی جائے اور ان کا علاج کیا جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے حالات بہت خراب ہو چکے تھے اس وقت جب جنگ آ رہے تھے وہ. اچھا, اسی طرح انہوں نے فائنینشیل ایڈ ان کو پرووائڈ کی سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے. ٹھیک ہے, اور اس طریقے سے انہوں نے کافی جو مسلم میڈیا اس نے مطلب نیوز پیپر وغیرہ انہوں نے بہت اچھا ایک کردار ادا کیا. ٹھیک ہے, جس کے اندر سے آپ لکھ سکتے ہیں دا نیوز پیپر زمیندار آف مولانا ظفر علی خان, ٹھیک ہے, الہلال آف مولانا ابو الکلام آزاد اینڈ کامریڈ اینڈ ہمدرد آف مولانا محمد علی جوہر. ان لوگوں نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا تھا اس موومنٹ کے اندر. ٹھیک ہے, اچھا اب مین پوائنٹ ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں, ہندوؤں نے بھی ہمارا ساتھ دینے کا سوچا. گاندھی سپورٹ فار موومنٹ. گاندھی ایک اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا تھا تو نہیں, ٹھیک ہے, لیکن اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا تھا وہ. اس نے کیا کیا, اس نے کہا یار میں خلافت موومنٹ کو یوز کرتا ہوں اور برٹش پہ پریشر ڈالتا ہوں, یعنی میں خلافت موومنٹ میں مسلمانوں کا ساتھ دیتا ہوں. اس سے کیا ہوگا, برٹش پہ پریشر پڑے گا, برٹش کہیں گے یار گاندھی بھی ان کے ساتھ مل گیا. کانگریس بھی تو ہندوؤں کی اتنی بڑی پارٹی تھی اس وقت, ہندو اتنی بڑی میجورٹی میں موجود تھے اور آج بھی ہیں انڈیا میں, تو اس طرح ان پہ پریشر پڑے گا برٹش کے اوپر, وہ ہمارا انٹرسٹ ہے اس پہ غور کریں گے اور ہماری جو ہم ان سے ڈیمانڈس کریں گے وہ پوری کر دیں گے. تو گاندھی نے یہ سوچ کے اس نے سپورٹ کی موومنٹ کو. ٹھیک ہے, ان لوگوں نے جوائنٹ میٹنگس کی. ٹھیک ہے, مسلم لیگ, کانگریس, خلافت کمیٹی نے امرتسر کے اندر. اچھا, امرتسر میں جو میٹنگ ہوئی نا اس میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی یہ جیل میں تھے, یہ جیل سے نکل کے ڈائریکٹ امرتسر آئے. ٹھیک ہے, انہوں نے میٹنگ کی اسی والے سے جو موومنٹ کے والے سے میٹنگس تھی. ٹھیک ہے, اب خلافت ڈیلیگیشن کے میں نے آپ کو بتا دیا, ایک ڈیلیگیشن انہوں نے سینڈ کی. ٹھیک ہے, وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا, اس کے جو بھی ان کی ڈیمانڈس تھیں وہ ساری اپنے وعدوں سے پھر گئے وہ. پھر ان لوگوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے کہا جی بائیکاٹ کرو, جیسے آپ لوگوں نے نہیں کیا. یہ پاکستان میں بھی اس طرح انہوں نے تو کہا فرانس کا بائیکاٹ, انہوں نے وہ کیا. اچھا, ہمارے کیا تو کوئی نہیں ہے, انہوں نے بس نام نہیں یاد تھا. کچھ لوگوں نے کہا جی فرانس کا بائیکاٹ کرو, کیا کسی نے نہیں ہے. اچھا, انہوں نے واقعی بائیکاٹ کر دیا, انہوں نے ہر چیز کو بائیکاٹ, جلا دیے. فورن ڈریسز جتنے تھے سب کو انہوں نے جلا دیا. یعنی آپ کہتے ہیں جی فورن جتنی بھی چیزیں تھیں سب کچھ انہوں نے ایسی کی تیسی ان کی کر دی. ٹھیک ہے, اور مطلب اپنا جو ٹریڈیشنل اور جو ریجنل کپڑے تھے وہ انہوں نے پہننا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اب ہوا کیا کہ گاندھی نے نا ایک بڑی گیم چلی, اس کو ایک موقع مل گیا مسلمانوں کو تباہ کرنے کا. اب ایسا لگتا تھا نا, کیونکہ مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی لگ گیا, مسلمانوں کو بھی اس طرح فیل ہونا شروع ہو گیا تھا. یار دیکھو آپ بھی اگر اس ٹائم پہ ہوتے آپ بھی اسی طرح فیل کرتے کہ یار یہ تو ہمارے دوستوں جیسے ہیں, یہ تو ہندو تو یار ہمارے ساتھ ہیں, یہ تو ہمارے حق والے ہیں, یہ تو ہمارے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, خلافت تو ہماری ہے, ان کو کیا فائدہ ہے. لیکن گاندھی نے کیا رول پلے کیا, اس نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ جو ٹائٹل آف آنرز ملے ہیں نا آپ کو چھوڑ دو, گورنمنٹ نے جو دیے واپس کرو ان کو. جو آپ کی گورنمنٹس, جو آپ کے سول سرونٹس ہیں مسلمان, ریزائن دو, سب چھوڑو ادھر سے. ٹھیک ہے, اس نے کہا اسٹریٹس پہ نکلو, اپنی گرفتاریاں دو, لیڈروں کو کہا اپنی گرفتاریاں دو تاکہ لوگوں میں جذبہ ہو. اچھا, اس نے کہا کہ آپ اپنی جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں آپ پڑھ رہے ہیں نا اس کو چھوڑ دو, پڑھائی نہ کرو, پڑھائی چھوڑ دو, بائیکاٹ کر دو. مسلمانوں نے کر لیا, انہوں نے ان کی بات مان لی, وہاں مان لی ان کی بات. اس نے سمجھا جی گاندھی تو صحیح کہہ رہے ہیں, بس ہو گیا, انہوں نے چھوڑ دی سب کچھ. ٹھیک ہے, لیکن یونیورسٹی آف بنارس جو تھی نا ادھر ہندو تعلیم حاصل کرتے رہے, یعنی یہ انہوں نے گیم چلی. ایٹ دا اینڈ کیا ہوا, گاندھی جب موومنٹ کامیابی کی طرف تھی, گاندھی نے موومنٹ کو بند کر دیا, گاندھی نے اپنی طرف سے پیچھے ہٹ گیا موومنٹ سے. ٹھیک ہے, ایٹ دا اینڈ کیا ہوا, ظاہری بات ہے موومنٹ فیل ہوگی. ٹھیک ہے, اچھا یہ خلافت ایبولش ان ترکی. پھر مسلمانوں کو ایک دے تو دھچکا لگا ایک دم سے کہ گاندھی پیچھے ہٹ گیا, ہندو پیچھے ہٹ گئے, کانگریس پیچھے. لیکن مسلمانوں کو اس سے بڑا دھچکا تب لگا جب 1 نومبر 1922 کو مصطفیٰ کمال اتا ترک یا مصطفیٰ کمال پاشا, ٹھیک ہے, ترکوں کا باپ جس کو کہتے ہیں, کسی غیر مسلم, کسی کافر نہیں بلکہ ایک اپنے ہی سن آف سوئل نے, مصطفیٰ کمال پاشا نے
خلافت کو ختم کر دیا اور نیشنلسٹ گورنمنٹ لے آیا وہ. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا, ظاہری بات ہے, اور خلیفہ جو تھا ان کا آخری, اس نے بین کر دیا ترکی سے کہ یہ اب ترکی میں داخل نہیں ہوگا. اور مسلمانوں کو اتنا دکھ پہنچا, ظاہری بات ہے, جس کے لیے انہوں نے اتنا ٹائم محنت کی تھی, انہوں نے اتنے سال گرفتاریاں دی, انہوں نے گھر چھوڑے اپنے, انہوں نے اپنی ایجوکیشن چھوڑ دی, سب کچھ چھوڑ دیا, اپنی جاب چھوڑ دی, اپنی سول جاب, اپنے کاروبار چھوڑ دیے, سب کچھ چھوڑ دیا. تو ان کی وہ ساری جو تھی نا سیکریفائسز, وہ سب فیل ہو گئی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہوا ہجرت موومنٹ. یہ بھی خلافت موومنٹ کا ایک صحیح سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہے, ہجرت موومنٹ کے اندر مولانا محمد علی جوہر 1924 میں جب جیل سے باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں ہجرت کر جو ادھر سے. اس کو اور کئی علماء نے انڈیا کو دارالحرب کا, یعنی یہ ایسی زمین ہے جہاں پر جنگیں ہی ہیں, مطلب فساد ہی ہیں, ہوم آف وار, دارالحرب. مولانا عبدالباری نے بھی ایک فتویٰ جاری کیا وہ مسلمانوں کا کہ آپ چھوڑ دو. مولانا محمد علی جوہر نے کہا کہ ایسی جگہ پہ جاؤ مسلمانوں کو جہاں پر آپ کی جو نیشنل امیج ہے نا اور آپ کے جو ریلیجیس پریکٹسز ہیں وہ سیف ہوں. تو انہوں نے افغانستان کی طرف 18,000 مسلمانوں نے افغانستان کی طرف مائگریشن شروع کر دی. افغانستان گورنمنٹ نے انڈر پریشر ان کو روک دیا. انہوں نے کہا ہم نہیں ایکسیپٹ کر سکتے آپ کو. یہ لوگ بالکل ہوم لیس, ہیلپ لیس, فوڈ لیس ہو گئے, کچھ تھا ہی نہیں ان کے پاس. انہوں نے جابز اپنی چھوڑ دی, انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. تو ان کی یہ حالت ہو گئی تھی. اینڈ آف خلافت موومنٹ, آپ آخری ٹاپک لکھ دیں. ٹھیک ہے, اینڈ آف خلافت موومنٹ کے اندر یہی ہوا, خلافت موومنٹ ٹوٹلی فیلڈ تھی. ٹھیک ہے, ہجرت موومنٹ بھی مولانا محمد علی جوہر کی فیلڈ ہوگی. مسلمانوں کی دوبارہ سے وہی حالات ہو گئے جو ان کے پہلے تھے 1900 سے, یعنی 1857 کی جنگ کے بعد جو حالات مسلمانوں نے دیکھے اس سے بھی خراب ہونا شروع ہو گئے مسلمانوں کے حالات. اب اس کے کچھ اچیومنٹ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. آل دو فیل تو ہوئی ہے لیکن کچھ اس کی اچیومنٹ بھی تھی. اچیومنٹ میں بتاتا ہوں کیا تھی. مکہ مدینہ جو تھی نا, حجاز مقدس, یہ مسلمانوں کے کنٹرول کے انڈر ہی رہی. ٹھیک ہے, یعنی یہ الائڈ فورسز کے پاس نہیں گئی اور نہ ہی الائڈ فورسز میں داخل ہوئے. اچھا, یہ ایک اچیومنٹ تھی, ظاہر بات ہے ان کے لیے. اچھا, ترکی کی ایک اچیومنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترکی کنٹری تو رہا پورا, لیکن اس کے کچھ حصے ہو گئے تھے, لیکن اوور آل کنٹری رہا ترکی پوری. یہ بھی ایک اچیومنٹ آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, اور تیسری اچیومنٹ یہ تھی کہ یہ جو موومنٹ تھی نا خلافت موومنٹ, اس نے مسلمانوں کو غصہ دلایا کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کانگریس نے اور ان لوگوں نے دھوکہ کیا. اب انہوں نے پکا تہیہ کر لیا کہ اب انہوں نے آزادی کے لیے لڑنا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے لڑنا اپنے رائٹس کے لیے ان دھوکے بازوں سے. اور یہ اسی موومنٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک بیس بنا کے کہ پاکستان موومنٹ کی طرف مسلمانوں نے اپنا سوچ بنائی کہ اب ہم آزاد ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اس کا ایک اچیومنٹ تھی. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ہی مختصر ٹائم کے اندر میں نے آپ کو پوری خلافت موومنٹ سمجھا دی ہے. ایک دفعہ آپ اس کی ریڈنگ کر لیں, انشاءاللہ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا.